اس مبارزت کے لیے کون سا وقت مقرر ہوا ہے؟ امیر تیمور نے سوال کیا۔ آج دوپہر ڈھلے، پیامبر نے جواب دیا۔ اچھا، تم واپس جا کر شاہ خوارزم سے کہہ دو۔ اسی وقت تیمور کے ایک امیر بیان نے دوڑ کر امیر تیمور کے پیر پکڑ لیے اور گڑ گڑا کر التجا کی، اے امیر، آپ کی جگہ تخت شاہی کے اوپر اور شاہی چھتر کے نیچے ہے۔ جنگ کرنا ہم امیروں کا کام ہے، مقابلے کے لیے ہم میدان میں جائیں گے۔ امیر تیمور کے دوسرے سرداروں نے بھی امیر بیان کی ہاں میں ہاں ملائی اور اپنی خدمات پیش کی۔ بیان کو کھڑا ہونے کا امیر تیمور نے حکم دیا اور امیروں کو سمجھاتے ہوئے کہا، اس پیامبر کے الفاظ پر غور کرو۔ شاہ خوارزم نے ہمارے کسی امیر کی بجائے ہمیں مبارزت کی دعوت دی ہے۔ پھر اس نے پیامبر سے پوچھا، جاؤ اور شاہ خوارزم سے کہہ دو کہ ہم وقت مقررہ پر تنہا مقابلے کے لیے پہنچیں گے۔ پیامبر نے ایک حیرت بھری نظر تیمور پر ڈالی اور پھر اس کے امیروں کو دیکھتا ہوا خیمے سے نکل گیا۔ امیر کے سرداروں میں سراسیمگی پھیل گئی تھی، ان کے چہرے فقط تھے، وہ ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں دیکھتے تھے مگر بات کرنے کا کسی میں یارہ نہ تھا۔ امیر تیمور کا یہ فیصلہ اس کی بہادری اور شجاعت کا کھلا ہوا ثبوت تھا۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، اس نے اپنا اسلحہ منگوایا، تمام امیر اور سردار اس کے خیمے میں جمع ہو گئے۔ دوپہر ڈلتے ہی امیر تیمور نے امیروں اور سرداروں کی موجودگی میں مسلح ہونا شروع کر دیا۔ اس نے ہلکی کڑیوں والی زرہ پہنی، تیغ بردار نے اس کے بائیں بازو پر ڈھال اونچی کر کے باندھی، تلوار پٹکے میں لگا دی، وہ سیاہ رنگ کا خود لے کر آیا۔ تیمور نے تیغ بردار سے خود لے کر اپنے سر پر جمایا۔ خود کی آہنی جھالر تیمور کی گردن اور شانوں پر شور کرتی ہوئی لٹک آئی۔ جب امیر تیمور مسلح ہو کر لنگڑاتا ہوا اور مسکراتا ہوا گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے بڑھا تو بوڑھا امیر سیف الدین برداشت نہ کر سکا۔ اس نے بڑھ کر رکاب تھام لی اور گلوگیر آواز میں بولا، اے امیر، آپ ایک معمولی سپاہی کی طرح میدان میں لڑنے کے لیے نہ جائیے۔ تیمور نے جواب دینے کی بجائے پٹکے پر ہاتھ مار کر تلوار کھینچی اور الٹی طرف سے سیف الدین پر وار کیا۔ سیف الدین گھبرا کر پیچھے ہٹا اور تیمور مسکراتا ہوا گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کا گھوڑا ہزاروں تاتاری لشکریوں اور منجنیقوں کے درمیان سے گزر رہا تھا اور سوار سپاہی سحر زدہ کھڑے اسے قلعے کے میدان کی طرف آتا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اور گنج کے صدر دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ امیر تیمور نے قلعہ اور گنج پر نظر ڈالی۔ صدر دروازے اور برجوں کے اوپر ہزاروں تیر انداز کمانے سنبھالے کھڑے تھے، ان کے جسم جیسے غیر متحرک ہو گئے تھے اور وہ پتھر کی مورتیاں معلوم ہوتے تھے۔ تیمور کی جرأت اور شجاعت نے انہیں ششدر کر دیا تھا۔ فولادی جسم اور آہنی عزم رکھنے والے تیمور نے رکابوں پر زور دے کر اپنے جسم کو گھوڑے کی پیٹھ پر ذرا بلند کیا اور چیخ کر پکارا، کہہ دو اپنے بادشاہ سے، تیمور اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی آواز فصیل سے ٹکرائی، قلعے والوں کے کانوں تک پہنچی۔ یوسف صوفی نے بھی اس کی آواز ضرور سنی ہوگی، لیکن قلعے والوں کے جسم میں خون جم کر رہ گیا۔ کسی میں اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ اپنی زد میں آئے ہوئے تیمور کو تیروں کا نشانہ بنایا جائے یا اسے چھلنی کر دیا جائے۔ تیمور دیر تک دروازے کے سامنے کھڑا یوسف صوفی کو للکارتا اور اسے مبارزت کے لیے پکارتا رہا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا اور کوئی بھی قلعے سے باہر نہ آیا۔ تیمور کو سخت غصہ تھا۔ اس نے آخری بار آواز دی، ایسا بادشاہ جو عہد شکنی کرے، جسے اپنے وعدے کا پاس نہ رہے، اس کے لیے اس ذلیل زندگی سے موت بہتر ہے۔ پھر تیمور نے اپنا گھوڑا موڑا اور دل برداشتہ ہو کر اپنے لشکر میں واپس آ گیا۔ اس کے لشکریوں نے اس پر تحسین و آفرین کے ڈونگرے برسانے شروع کیے اور فوج نے نعرے لگا لگا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ منجنیقیں اور قلعہ شکن آلات تیار ہو گئے۔ تیمور نے آلات کو مناسب جگہ پر نصب کرا کے حملے کا حکم دے دیا۔ نقاروں پر چوٹ پڑی، زمین و آسمان دہل اٹھے، لیکن نقاروں کی پہلی بات گشت ختم نہ ہوئی تھی کہ اورگنج کے قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ آق صوفی اپنے سرداروں کے ساتھ امن کا پرچم بلند کیے باہر نکلا اور آہستہ آہستہ تیموری لشکر میں پہنچ گیا۔ تیمور نے آق صوفی کو گھوڑے سے اترتے دیکھا تو خود بھی گھوڑے سے اترا۔ آق صوفی اور اس کے سرداروں نے شکست کے اظہار کے طور پر تلواریں گلے میں لٹکا رکھی تھی۔ تیمور آق صوفی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خیمے میں لے آیا اور اسے عزت سے بٹھایا۔ جنگ کے بادل چھٹ گئے تھے۔ آق صوفی نے قلعے کی چابیاں تیمور کو پیش کر دی۔ تیمور نے شاہ خوارزم یوسف صوفی کو موت کا طعنہ دیا تھا۔ شاید یہ اسی کا اثر تھا کہ یوسف صوفی آج مر گیا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی خانزادہ کا باپ آق صوفی اسے دفن کر کے قلعے کی چابیاں لیے تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تیمور قلعے میں داخل ہوا۔ صوفی سیف الدین، جنہیں حسین صوفی نے قید کر دیا تھا، تیمور کے حضور میں پہنچے۔ خانزادہ کو محل میں دلہن بنایا گیا۔ سردار شیخ علی بہادر نے شہزادہ جہانگیر کی قائم مقامی کی اور صوفی سیف الدین نے خانزادہ اور جہانگیر کا عقد پڑھایا۔ اس طرح اورگنج والوں کو جنگ سے نجات ملی اور تیمور اور اس کے لشکریوں کو اورگنج کی فتح کے ساتھ ولی عہد سلطنت شہزادہ جہانگیر کی خوبصورت دلہن خانزادہ کی رخصتی کی خوشی بھی حاصل ہوئی۔ امیر تیمور کی بہو اور جہانگیر کی تسکین دل جس وقت سمرقند میں داخل ہوئی، وہ منظر دیکھنے کے قابل تھا۔
तैमूर पुराने समरकंद की बजाय एक खूबसूरत समरकंद की तामीर पहले ही कर चुका था। खानजादा के इस्तकबाल के लिए पूरे शहर को निहायत नफासत से आरास्ता किया गया था। रास्ते में इतलस व कमखाब का फर्श बिछा था। मगरबी दरवाजे के खयाबान को कालीनों से ढक दिया गया था। अमीरों, वजीरों और तमाम अराकीन सल्तनत ने दरवाजे से बाहर निकलकर खानजादा के जुलूस को खुशामदीद कहा। शहजादी खानजादा एक सफेद ऊंट पर शगदफ में बैठी थी। उसका चेहरा एक बारीक निकाब में पोशीदा था, जिससे फूटने वाली किरणें इस्तकबाल करने वालों के दरमियान खड़े हुए शहजादा जहांगीर के दिल में उतर रही थी। शहजादी की सवारी के गिर्द शहसवार दस्ते थे और अकब में बार बरदारी के वो ऊंट और घोड़े थे जिन पर उसका जहेज लदा हुआ था। और फिर उसी शब शहजादा जहांगीर ने जब हुजलाए उरूसी में खानजादा के चेहरे से निकाब उठाया तो शहजादी के हुस्न की ताबिश से उसकी आंखें खीरा हो गईं। नकारे पर चोट पड़ी। तबल और करने के शोर से समरकंद गूंज उठा। अमीर तैमूर ने फिक्र से झुका हुआ सर उठाया। दरबार में बैठे हुए तमाम सरदार भी जैसे ख्वाब से चौंक पड़े। नकारे की आवाज और तिबल की गूंज ये तो जाहिर करती थी कि मलिका सराय खानम के बतन से तैमूर का पहला बच्चा पैदा हुआ है और जच्चा और बच्चा दोनों खैरियत से हैं, लेकिन बच्चे की जिन्स से लोग अभी तक बेखबर थे। यूं तो अमीर तैमूर के पहले ही 3 बेटे शहजादा जहांगीर, शहजादा शेख उमर और शहजादा मीरा शाह पल बढ़कर जवानी की हुदूद में दाखिल हो चुके थे, लेकिन तैमूर को अब भी बेटे की ही ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि सराय खानम के बतन से पैदा होने वाला ये बच्चा भी औलादे नरीना हो। तारीख के मुताले से ये दिलचस्प मगर जाहिलाना हकीकत सामने आती है कि मुसलमान शहनशाहों और बादशाहों ने सिवाय बेटों के बेटी की पैदाइश के लिए कभी दस्ते दुआ दराज नहीं किया और न बच्ची की पैदाइश पर कभी जश्न का एहतमाम किया। दरअसल शाहों की इस ख्वाहिश में उनकी रौनत और तकब्बुर को ज्यादा दखल था। वो किसी को दामाद बनाना पसंद न करते थे। इसका नतीजा ये होता कि शहजादियां अक्सर बेशतर महल्लात और कलों की तिलाई दीवारों के पीछे बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की हुदूद में दाखिल हो जाती। उनके सेहरे के फूल न खिलते और वो कंवारी ही इंतकाल कर जाती। शायद यही फिक्र तैमूर को भी बेचैन कर रही थी। तिबल और करनों का शोर बढ़ता जा रहा था। दरबारी अमीर और वजीर तैमूर को मुबारकबाद देने के लिए मुस्तरब थे, लेकिन तैमूर के चेहरे का तफक्कुर उनकी ज़बानें बंद किए हुए था। तैमूर का चेहरा उम्मीद और बीम की कशमकश में मुब्तला था। कभी खुशी की किरण फूटती नजर आती, मगर फौरन ही मायूसी की स्याही दौड़कर उसके गर्दन को दबा देती और दरबारियों के होंठ थरथरा कर रह जाते। आखिर बूढ़े अमीर सैफुद्दीन से बर्दाश्त ना हो सका। उसने हिम्मत करके जबान खोली। ए अमीर आली मकाम, ठहरो सैफुद्दीन। तैमूर ने फौरन उसकी बात काट दी। अभी मुबारकबाद का वक्त नहीं आया। हम जानना चाहते हैं कि खुदा ने हमें चौथा वली अहद दिया है या। तैमूर रुककर दरवाजे की तरफ देखने लगा। शायद उसे किसी का इंतजार था। हरमसरा से अब तक कोई नहीं आया था। हालांकि हरमसरा के दरवाजे पर रखी हुई नौबत बज रही थी। करने और नकारे चीख चीख कर किसी नौमौलूद के आने की खबर दे रहे थे। तैमूर ने चौथे वली अहद का नाम यूं लिया था कि तातारी दस्तूर के मुताबिक पहले 4 बेटे अपने बाप की विरासत के हकदार होते थे। आमतौर पर बाप के मरने पर पहले 4 बेटों में उसका इसासा तकसीम कर दिया जाता था, लेकिन बादशाहत तकसीम ना होती, बल्कि 4 बेटे वली अहद सल्तनत होते और एक के बाद एक तख्त पर बैठता। अगर 4 वली अहद मर जाते या मारे जाते तो 5वां बेटा तख्त पर दावा नहीं कर सकता था। उस वक्त सरदारों को इख्तियार होता था कि जिसे चाहें अपना बादशाह मुंतखब कर लें। महल से इत्तला आने में देर हुई तो अमीर तैमूर का तरद्दुद बढ़ा। वो निहायत खामोशी से उठा और पिछले दरवाजे से भारी भारी कदमों के साथ अंदर की तरफ चल दिया। कनीजों में भगदड़ मच गई। अमीर की आमद का गुलगुला उठा। महल सरा की तमाम कनीजें अमीर की पेशवाई के लिए राहदारियों में कतार बांधकर खड़ी हो गईं। तैमूर के कदम महल सरा के उस कमरे की तरफ उठ रहे थे जिसे जच्चा खाना में तब्दील कर दिया गया था। तैमूर कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा तो बूढ़ी दाई, जिसे तैमूर के 2 और बेटों की दायागिरी का फख्र हासिल था, मुस्कुराते हुए कमरे से निकलकर तैमूर की तरफ बढ़ी। तैमूर ने नजर उठाकर दाई को देखा तो उसके मुस्कुराते चेहरे ने तैमूर की धड़कनों को सुकून बख्शा। दाई ने ताजीम के लिए सर झुकाया और अदब से बोली, शहनशाह तातार को शहजादा मुबारक हो। तैमूर का दिल खुशी से उछल पड़ा और मुस्कुराहट लबों से फूट पड़ी। उसने फौरन गले से जवाहरात का हार उतारा और दाई की तरफ बढ़ा दिया। दाई ने फिर झुककर सलाम किया और तैमूर से हाथ लेकर पहले उसे चूमा, फिर हार गले में डाल लिया। तैमूर ने मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन दाई उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। तैमूर ने घूर कर दाई को देखा। उसकी नजरों में शाहाना जलाल और एक सवाल भी था। दाई ने अदब मलहूज रखते हुए उसे कहा,
اے شہنشاہ تاتار، ایک حقیر دائی کی کیا مجال ہے کہ وہ امیر عالی مقام کا راستہ روک سکے، لیکن یہ حقیر یہ کہنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتی کہ شہنشاہ تاتار سے بڑا ایک اور بادشاہ ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، وہی خالق جس نے اس ننھی سی جان میں روح پھونکی ہے، جسے دیکھنے کو آپ اس قدر بےتاب ہیں۔ اے شہنشاہ، کیا یہ اس خالق کا حق نہیں کہ اس کام کی ابتدا اس نام سے کی جائے جبکہ ہر کام کا آغاز اسی کے نام سے کرتے ہیں؟ خالق حقیقی کے نام سنتے ہی تیمور کا بدن جلال خداوندی سے کانپ اٹھا۔ دائی کی تنبیہ نے امیر تیمور جلیل القدر بادشاہ کا وجود ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دائی کا اشارہ سمجھ گیا اور نرمی سے بولا، تم نے ہمیں کوتاہی کا احساس دلایا، ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ پھر اس نے محل کی خاتون داروغہ کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا، قاضی شہر کو اطلاع دی جائے کہ وہ آ کر نومولود کے کان میں اذان دیں۔ قاضی شہر دربار میں موجود تھے۔ خاتون داروغہ نے انہیں پردے کے پاس پہنچا کر اندر بلایا اور انہیں امیر تیمور کے حکم سے آگاہ کیا۔ قاضی شہر نے فوراً پلٹ کر درباریوں کو شہزادے کی پیدائش کی نوید دی، پھر داروغہ کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے محل سرا میں پہنچے۔ امیر تیمور اندر جانے کی بجائے دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ قاضی شہر کو دیکھ کر وہ باہر نکلا اور ان کو ساتھ لے کر زچہ خانے میں داخل ہوا۔ ملکہ سرائے خانم کی مسحری کے گرد حریر کے پردے تھے۔ امیر تیمور اور قاضی کے لیے مسحری کے قریب زرنگار کرسیاں بچھا دی گئیں۔ دائی خود شہزادے کو گود میں لیے مسحری کے قریب کھڑی تھی۔ قاضی شہر بیٹھ گئے تو دائی نے نرم گدے میں لپٹے ہوئے شہزادے کو ان کی گود میں دے دیا۔ قاضی نے شہزادے کو اپنے ہاتھوں میں ذرا بلند کیا اور اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر نہایت خوش الحانی سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور آہستہ آہستہ اذان کے کلمات سے اس کے دل کو گرم کیا۔ اذان کے اختتام پر امیر تیمور نے شفقت سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے آواز دی، شہزادے بیٹے۔ شہزادے کی مٹھیاں اور آنکھیں بند تھیں۔ امیر تیمور نے قریب کھڑی دائی کو مخاطب کیا، شہزادہ آنکھیں نہیں کھولتا، ہماری آواز پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بچے فرشتے ہیں امیر محترم، دائی نے برجستہ جواب دیا، فرشتے شہنشاہوں کا حکم نہیں مانا کرتے۔ امیر تیمور بوڑھی دائی کے جواب سے بہت خوش ہوا اور اسے دوسرا ہار بھی انعام میں دے دیا۔ اسی وقت ننھے شہزادے نے آنکھیں کھول دی۔ اس کا رخ امیر تیمور کی طرف تھا۔ قریب ہی ملکہ کی سبا نامی شوخ اور منہ پٹ کنیز کھڑی تھی۔ بولی، امیر توجہ فرمائیں، شہزادے نے آنکھیں کھول دی ہیں اور ان کی نظریں شاہ کے رخ کا طواف کر رہی ہیں۔ تیمور نے خوش ہو کر ننھے شہزادے کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے قاضی شہر سے کہا، آپ نے غور فرمایا کنیز نے کیا کہا ہے؟ قاضی شہر گھبرا کر بولے، کنیز نے شاید امیر کی توجہ شہزادے کی طرف دلائی تھی۔ نہیں، تیمور مسکرایا اور کنیز سے کہا، کنیز پھر کہنا کہ تم نے شہزادے کا کیا نام لیا تھا؟ کنیز کی ساری خوشی غائب ہو گئی۔ شہزادے کا نام؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر جلدی سے بولی، اسے امیر میں نے شاید یہ کہا تھا کہ شہزادے کی نظریں رخ شاہ کا طواف کر رہی ہیں۔ ہاں یہی۔ امیر نے قاضی کی طرف دیکھا۔ کنیز کہتی ہے رخ شاہ اور ہم کہتے ہیں شاہ رخ، کیا کنیز نے شہزادے کو شاہ رخ کا نام دے کر ہماری رہنمائی نہیں کی؟ سبحان اللہ، قاضی شہر بولے، کیا خوبصورت اور مبارک نام ہے، شاہ رخ۔ کنیز جو اب تک کھڑی کانپ رہی تھی، اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ امیر نے کنیز سے پوچھا۔ صبا اے شاہ عالی مقام، کنیز نے سنبھل کر جواب دیا۔ خوب، تم نے ہمارا دل خوش کیا۔ یہ کہہ کر امیر تیمور نے نہایت قیمتی ہار کنیز کے حوالے کیا اور قاضی شہر سے بولا، آپ کی مبارک خدمت کا حساب ہم دربار میں کر لیں گے۔ شام کو عام اجلاس ہوگا تاکہ عوام کو سلام پیش کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ قاضی صاحب چلے گئے۔ کنیزوں نے حریری پردے کھینچ دیے۔ سرائے خانم نے اوپر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، شاہ تاتار کو شہزادہ مبارک ہو۔ صرف شہزادہ نہیں، ولی عہد کہو سرائے خانم۔ تاتاری دستور میں چوتھا بیٹا بھی ولی عہد ہوا کرتا ہے۔ خدا نے اسے زندگی دی تو امیر کی غلامی پر فخر کرے گا۔ سرائے خانم نے کہا، یوں آپ کی اولاد اور خون ہے، امیر کے ہاتھ پارس ہیں، چاہیں تو لوہے کو سونا بنا سکتے ہیں۔ سرائے خانم نے اٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں سرائے خانم، تیمور نے اسے روکا، تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، ہم تمہیں دیکھنے پھر آئیں گے۔ تیمور اٹھ کر چلنے لگا۔ میرے سرتاج، سرائے خانم کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، حالانکہ وہ تیمور کو ہمیشہ امیر یا امیر عالی مقام یا بادشاہ کہا کرتی تھی۔ تیمور چونک پڑا، اس کے قدم رک گئے۔ کہو سرائے خانم، ہم سن رہے ہیں۔ میرے سرتاج، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج میں آپ کا استقبال نہ کر سکی۔ سرائے خانم کی زبان سے یہ الفاظ یوں ادا ہو رہے تھے جیسے کوئی غیبی طاقت اس سے کہلوا رہی ہو۔ تیمور کو اپنی پہلی بیوی الجائی خاتون یاد آ گئی۔ ایک روز جب وہ سرخ ریگستان میں الجائی خاتون کے ساتھ ہاتھ تھامے چل رہا تھا تو الجائی خاتون نے کہا تھا کہ میرے سرتاج، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج آپ پیدل چل رہے ہیں۔ تیمور کی نظریں سرائے خانم پر جم کر رہ گئیں۔
کس قدر مماثلت تھی الجائی اور سرائے خانم کی طبیعتوں میں۔ سرائے خانم، تم اس محل کا سب سے خوبصورت گلاب ہو، استقبال کے لیے تو ہم خود چل کر تمہارے پاس آئے تھے۔ سرائے خانم کے مزمحل چہرے پر بحالی آ گئی۔ سرائے خانم حقیقی معنوں میں تیمور کی بیوی اور حرم سرا کی ملکہ تھی۔ تیمور نے دربار لگانے کی اجازت دے رکھی تھی۔ جب تیمور ہرات کی مہم پر گیا تھا تو سرائے خانم باقاعدہ دربار لگایا کرتی تھی اور دربار میں موجود تمام امراء اسے تعظیم پیش کرتے تھے۔ اس کا تعلق سپہ گراں کے خاندان سے تھا۔ اچھی تیر انداز ہونے کے علاوہ وہ شکار کی بھی شوقین تھی اور تیمور کے ساتھ شکارگاہ میں ضرور موجود ہوتی۔ تیمور نے سرائے خانم کو یہ تاثر دیا تھا کہ وہ اس کے پاس سے اس لیے جلد واپس جانا چاہتا ہے تاکہ وہ محل جا سکے، لیکن یہ صرف ایک بہانہ تھا۔ اسے دراصل جلدی اس بات کی تھی کہ وہ باہر پہنچ کر اس خوشی کے موقع پر جشن اور ضیافت کا ایسا اہتمام کرائے کہ یہ تقریب ایک یادگار بن جائے۔ سرائے خانم اس کے سالے امیر حسین والی غزنی کی بیوی تھی، جس کے قتل کے بعد تیمور نے اس سے باقاعدہ شادی کر لی تھی۔ تیمور کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ سرائے خانم سے شادی کے بعد سے اب تک وہ اس سے بے التفاتی برتتا رہا ہے۔ حالانکہ اس کی وجہ اس کی بے پناہ مصروفیات تھیں، لیکن سرائے خانم کا خیال اپنی جگہ بجا تھا اور اس نے ایک بار تو اس کا کھلے الفاظ میں اظہار بھی کر دیا تھا۔ ان تمام شبہات کو دور کرنے کے لیے تیمور اعلیٰ پیمانے پر جشن منانے کا خواہش مند تھا۔ وہ باہر آیا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس کے چہیتے بیٹے شہزادہ جہانگیر کی سیاہ بالوں والی خوبصورت بیوی اپنی کنیزوں کے ساتھ پارچہ جات تقسیم کر رہی تھی۔ ریشمی کپڑوں کے سینکڑوں خوان اس کی کنیزیں سر پر اٹھائے کھڑی تھیں۔ خانزادہ ایک ایک کنیز کو دو دو خوان بانٹ رہی تھی۔ تیمور کو دیکھ کر تمام کنیزیں جہاں تھیں وہیں ٹھٹک کر رہ گئیں۔ بکھری ہوئی مسکراہٹیں اور گونجتے قہقہے ٹھہر گئے، ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ خانزادہ اپنے کام میں مصروف تھی، کنیزوں کے ایک دم چپ ہو جانے سے وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر سوالیہ نظروں سے اپنی کنیزوں کو دیکھا۔ شاہ تاتار امیر تیمور قریب کھڑی ایک کنیز نے سرگوشی کی۔ خوارزم کی حسین شہزادی نے جلدی سے ریشمی چادر کا پلو سر پر کھینچا، پھر پلٹ کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ امیر تیمور زچہ خانے کے دروازے پر کھڑا بڑی دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ امیر تیمور کی بہو سر جھکائے آگے بڑھی اور جھک کر آداب بجا لائی۔ اے شاہ تاتار، نومولود شہزادے کے لیے دلی مبارکباد۔ یوں نہیں خانزادہ، تیمور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اور اس کے جھکتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہم اپنی بہو کی مبارکباد محل میں قبول کریں گے، مگر شاہ تاتار کو اس کے لیے ایک طویل مدت انتظار کی زحمت گوارا کرنا پڑے گی۔ خانزادہ بے دھڑک تھی۔ وہ تیمور کے غصے سے لاپرواہ ہو کر جو اس کے منہ میں آتا تھا کہہ جاتی تھی۔ ہم انتظار کریں گے خانزادہ۔ تیمور کا لہجہ شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ مگر کب تک امیر عالی مقام؟ خانزادہ اسی تنتنے سے بولی۔ کنیزوں سے فارغ ہونے کے بعد مجھے شہزادے اور ملکہ مہربان کا صدقہ اتارنا ہے۔ میں انتظار کی زحمت دینا آداب شاہی کے خلاف سمجھتی ہوں۔ ہم تمہیں اس حاضر جوابی اور آداب شاہی کی اجازت دیتے ہیں۔ تیمور مسکرایا۔ ہمیں تو یہ بھی خوشی ہے کہ شہزادہ جہانگیر نے غلط انتخاب نہیں کیا۔ تم یقیناً اس مرتبے کے لائق تھی۔ اطمینان رکھو، تم جب تک واپس نہیں آؤ گی ہم محل سے باہر نہیں جائیں گے۔ تیمور نے فوراً قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ خانزادہ آسانی سے قائل ہونے والی نہیں ہے۔ اسے اس کی خوشکن گفتگو پسند بھی تھی، لیکن یہاں کنیزوں کے درمیان کھڑے ہو کر باتیں کرنا ایک شاہ کے درجے کے خلاف تھا۔ چنانچہ وہ خانزادہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ خانزادہ کے منہ میں آئی ہوئی بات اس کے لبوں تک پہنچ کر رک گئی۔ ایک لمحہ اس نے تیمور کو پلٹ کر دیکھا، پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ تیمور کو اپنے وطن شہر سبز سے بہت محبت تھی۔ شہر سبز یوں بھی بڑا دلکش مقام تھا۔ سب کو یہ خیال تھا کہ تیمور جشن کا صدر مقام شہر سبز کو بنائے گا۔ اس نے شہر سبز میں خوبصورت عمارتیں بنوائی تھیں۔ اپنے مٹی کے محل پر اینٹوں کا ایک وسیع اور عالیشان محل تعمیر کرایا تھا۔ اس میں کئی بڑے بڑے صحن تھے اور اس کے صدر دروازے کی بڑی محراب دور سے نظر آتی تھی۔ تاتاریوں نے اس محل کو آق سرائے یعنی قصر سیف کا نام دیا تھا۔ اس قصر میں اس نے اپنی پیاری بیوی الجائی خاتون کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ اسی شہر میں اس کے باپ کی قبر تھی جسے ایک بڑے مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن ان باتوں، یادداشتوں اور دلکشیوں کے باوجود اس نے سمرقند کو ترجیح دی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ سمرقند سب سے بڑا شہر تھا، بلکہ یہ کہ بخارا کے مدرسوں، کتب خانوں اور درسگاہوں سے اسے علوم کا گہوارہ بنا دیا گیا تھا۔ سمرقند کو دارالسلطنت بنانے کی اصل وجہ اسی شہر کی تاریخی حیثیت تھی۔ سمرقند ہی وہ شہر تھا جہاں یونانی فاتح کلائٹوس کو شکست دے کر اس کا خاتمہ کیا تھا، اور اسی شہر کے باغوں میں تیمور نے صرف 150 سال کے عرصے میں فتح کر کے اس کے طوفانی لشکر نے یہاں قیام کیا تھا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں سمرقند کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، سمرقند دنیا کے عظیم ترین اور پرشکو شہروں میں سے ایک ہے۔
ये दरियाए सुफ़ा के किनारे आबाद है, जिस पर लातादाद पनचक्कियां हैं और इससे नहरों के जरिए पानी खींचकर बागों को सैराब किया जाता है। यहाँ के लोग कर्मज का कपड़ा पहनते हैं, ऊंचे बालाखाने हैं, इनके झरोकों से दरिया का नजारा किया जाता है। यहाँ का कागज दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के लोग आबी घड़ियों से वक्त का शुमार करते हैं। ये घड़ियां खुद उनकी ईजाद हैं। यहाँ बेशुमार यादगारें हैं, लेकिन इनमें बेशतर खंडर बन चुकी हैं। महल्लात बोसीदा हो चुके हैं, न शहर पना है न शहर के दरवाजे हैं। इम्तदादे जमाना ने इन्हें सुरंगों में तब्दील कर दिया है। तैमूर ने अपनी बोसीदा महल्लात की जगह वसी महल्लात तामीर कराए। सड़कें चौड़ी हुई, कूचा बाजार को वुसअत दी गई।